نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو جو بلانے والا ہو نیکی کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم کرنے والا ہو اچھائی کے ساتھ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور روکنے والا ہو برائی سے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین مسلمانوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم میں سے جیسے دوسرے دین کے تبلیغ کے تعلیم کے میدان میں کام ہو رہا ہو، اسی طرح ایک گروہ ایسا ہو جو فقط اللہ کی طرف بلائے، اچھائی کی دعوت دے، نیکی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے، جسے امر بالمعروف نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ کیونکہ مسلمانوں کے اندر بہت سارے دینی امور سر انجام دینے ہوتے ہیں، جیسے جہاد کا کام ہے، جہاد کے لیے ایک جماعت مقرر ہو جو یہ کام کرے کہ جہاں ضرورت پڑے کفار کے خلاف، باغیوں کے خلاف، ملک دشمنوں کے خلاف، اسلام دشمنوں کے خلاف وہ ان کا قلعہ کما کرے اور ان کے ساتھ مشغول فی الجہاد ہو۔ اسی طرح تعلیم کی بھی ضرورت ہے۔ ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دن رات یہ کام کرے، تعلیم کے لیے کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تعلیم دی جا سکے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک تعلیم کو پہنچایا جا سکے۔ اور ایک گروہ ایسا ہو کہ جو لوگوں کی دنیاوی امور، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہا ہو۔ یعنی الغرض اسلام کے ہر شعبے کے اندر جیسے ایک جماعت ضروری ہے، ویسے ہی خیر کی طرف بلانے کے لیے ایک جماعت ضروری ہے، اور اس کا درجہ فرض کفایہ کا ہے۔ اگر کچھ لوگ اس میں شامل ہیں، کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تو وہ دوسروں کی طرف سے بھی کفایت کر جائے گا، وہ ان لوگوں کے سر سے بھی فرض اتر جائے گا۔ فرض عین سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک پر فرض ہو چکا ہے، اور فرض کفایہ سے مراد ہے کہ ان میں سے ایک گروہ یہ کام کر رہا ہے تو دوسرے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ گروہ ان کی طرف سے بھی اپنا کام سر انجام دے رہا۔ اس لیے فرمایا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ چاہیے کہ یہ کام کرے۔ فرمایا یہ بھی کامیابی کا گروہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کام کرنے والے جس شعبے کے اندر بھی موجود ہیں، جس کام کے اندر موجود ہیں، وہ سب کامیاب اور کامران ہیں۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، اور نہ کرو مثل ان لوگوں کے جنہوں نے تفرقہ کیا، اختلاف کیا، یعنی ویسے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں کی طرح نہ کرو کہ جنہوں نے کسی کام کو ادنا، کسی کو اعلیٰ، کسی کو دین کا، کسی کو دنیا کا، کسی کو اچھا اور کسی کو برا کہنا شروع کر دیا۔ جو جس شعبے کے اندر ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بہت اعلیٰ ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ ہر وہ کام جو اللہ کے دین کا ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، تو اس کے اندر بحث مباحثے سے گریز کرے، اختلاف سے گریز کرے۔ آپ کے پاس وہ سب چیزیں آ چکی ہیں جن کی ضرورت تھی، جو بتانی تھی، جن کی تعلیمات آپ کو دی جا چکی ہیں، من بعد ما جاءہم البینات، اور واضح دلائل بھی آپ کے پاس آ چکے ہیں۔
वउलाइक लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और यही वो लोग हैं जो इसका इनकार करते हैं, इसमें तफरीका डालते हैं, इख्तलाफ पैदा करते हैं, झगड़े पैदा करते हैं, तो उनके लिए बड़ा अजाब है, वो एक दर्दनाक अजाब की तैयारी करें। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए और दीन के हर काम को सही तौर पर अंजाम देने की तौफीक दे, बुराई से, इख्तलाफ से और अल्लाह ताला की नाफरमानी से महफूज फरमाए।